صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الوضوء میں یہ باب قائم کیا، باب الوضوء من الطور، طور سے وضو کرنا۔ یہ چونکہ پچھلے ابواب کے اندر بھی وضو اور غسل لگن میں لکڑی کا اور پتھر کے برتن میں، تو اس سے پوری بحث اور پورا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے مائع مستعمل اگر ہو جائے تو اس کا استعمال کیسے ہے، اس سے آگے وضو کرنا۔ تو اس ضمن میں یہ طور سے وضو کرنا، طور جو ہے یہ تانبے کا ایک چھوٹا سا برتن ہے، تشت بھی کہتے ہیں، تشت سے وضو کرنا کیسا ہے۔ حضرت عمر بن یحییٰ اپنے والد گرامی سے وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا بہت زیادہ وضو والا پانی استعمال کرتے، یعنی وضو کرتے وقت پانی زیادہ استعمال کرتے تھے۔ بس انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اخبرنی کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کہ اے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے وضو کرتے دیکھا ہے۔ فدعا بطور من ماء، تو انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا، فکف علی یدیہ، اپنی دونوں ہاتھوں پر انڈیلا، فغسلہما ثلاث مرات، تو ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا، ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر ہاتھ دھونے کے بعد اس برتن میں ہاتھ کو ڈالا، فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفہ واحدہ، ایک چلو لے کر تین مرتبہ کولی اور ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ کولی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ یہ پہلے دونوں طریقے آپ سمجھ چکے ہیں کہ ایک چلو بندہ لے پانی کا، اس کے آدھے پانی سے کولی کر لے، بچے ہوئے آدھے پانی کو ناک میں ڈال لے، ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہر کولی کے لیے علیحدہ مطلب پانی اور ناک میں ڈالنے کے لیے علیحدہ پانی لے کے تین مرتبہ کولی کرنی ہے اور تین مرتبہ ناک میں، ہاں، تو اس تن سارا پانی ڈال کے جھاڑنا، صاف کرنے کے معنی میں ہے۔ ثم ادخل یدہ، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ ڈالا حضرت عبداللہ بن زید صاحب نے، فاغترف بہما، ہاتھوں کو چلو بنا کر پانی لیا، فغسل وجہہ ثلاث مرات، پس چہرے کو تین مرتبہ دھویا، کتنی مرتبہ؟ تین مرتبہ۔ ثم غسل یدیہ الی المرفقین مرتین مرتین، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا، دو مرتبہ، مرتین دو مرتبہ دھویا۔ ثم اخذ بیدیہ ماء، پھر دونوں ہاتھوں سے پانی لیا، فمسح رأسہ، اپنے سر کا مسح کیا، فأدبر بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے لے گئے، وأقبل، اور آگے لائے، یعنی پورے سر کا مسح ہے نا۔ اس حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک پیچھے 3-4 مرتبہ گزر چکی ہے، اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ بعض اعضاء کو 2 مرتبہ اور بعض اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، اگرچہ مسنون طریقے میں 3 مرتبہ ہی اعضاء وضو کو دھونا چاہیے۔ جب مسح کیا تو ثم غسل رجلہ، پھر پاؤں کو دھویا، پاؤں پر مسح نہیں ہے، پاؤں پر کیا ہے بھائی؟ ہاں، پاؤں کے لیے دھونا ہے۔ فقال، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، پورا وضو کر کے نہ دکھا کے، فرمایا ہاکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے دیکھا ہے۔ چونکہ ان سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ صحابی رسول ہیں تو آپ بتائیں کہ آقا حضور علیہ السلام کو کیسے وضو کرتے پایا دیکھا ہے، تو انہوں نے وہ طریقہ بتایا جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پریکٹیکل تعلیم ہے، عملی طور پہ کوئی تعلیم ہے، کچھ سکھانا ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں سکھانا، سمجھ آ رہی بھائی؟ کوئی عمل کر کے دکھانا جس کے ساتھ اگلے بندے کو تعلیم حاصل ہو جائے، سیکھ جائے، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے کیا کرتے تھے۔ اس میں جو کن ذہن طالب علم ہوتا ہے وہ بھی تھوڑے فہم والا بھی بآسانی بات کو سمجھ سکتا ہے اور یاد بھی رکھ سکتا ہے۔ جو عملی طور پہ کام کر کے دکھایا جائے نا کہ ایسے کرنا ہے،
اگر بیان کر دیا جائے تو پھر وہ جو کن ذہن لوگ ہیں ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ یاد نہ رکھ پائیں۔ بہرحال یہ آقا حضور علیہ السلام کے وضو مبارک کا طریقہ جو ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ جو بیان کیا وہ ہے۔ اسی طرح اسی باب کے تحت جو ہے آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بإناء من ماء، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا برتن منگوایا، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَا، بِقَدَحٍ کھلا واسع وسیع برتن جو ہے آقا حضور علیہ السلام کے لیے لایا گیا، فی شیء من ماء، جس میں کچھ پانی تھا، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِي، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں انگشتہائے مبارکہ اس میں رکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو راوی حدیث ہیں، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، کہ میں دیکھنا شروع ہوا کہ آقا حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ يَنْبَعُ اسی سے منبع ہے نا، ہاں سمجھ آ رہی بھئی، چشمے جاری ہو گئے آقا حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَذَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ، میں نے اندازہ لگایا کہ جس نے وضو کیا نا وہ کتنے لوگ تھے؟ فرماتے ہیں 70 سے لے کر 80 تک کے افراد تھے جنہوں نے اس پانی کے ساتھ وضو فرمایا۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہیں وہ پانی نصیب ہوا جو حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے نکلا۔ ایک تو آب زمزم ہے جو حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑیاں رگڑنے سے زمین سے نکلا ہے، سمجھ آ رہی بھائی؟ ایک یہ پانی ہے جو حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے نکلا ہے، زمین سے نکلنا اور ہے تو مبارک انگلیوں سے نکلنا۔ اس وجہ سے اللہ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ یہ مبارک پانی تو دنیا کے سارے پانی سے افضل آب زمزم اور آب کوثر سے بھی افضل ہے، جو حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے نکلا۔ کتنے خوش نصیب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے جنہوں نے اس مبارک پانی سے وضو کیا، برکت اور چمک حاصل کی ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے نکلنے والا پانی ہے۔ تو یہ چونکہ مختلف مواقع پہ ایسے یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے، مختلف مواقع پہ، تو یہاں پر جو لوگ تھے وہ کتنے تھے؟ 70 سے 80 تک۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا نقشہ کھینچتے فرمایا تھا نا، ندیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، ندیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، جو پنجاب رحمت قرار دیا حضور کی 5 انگلیوں کو پنجاب رحمت قرار دیا۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ تو صحابہ اکرام نے اس پانی سے فیض حاصل کیا۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب الوضو کے اندر یہ باب بھی قائم فرمایا، الوضو بالمد، ایک مد پانی ہو اس کے ساتھ وضو کرنا، ایک مد پانی ہو اس کے ساتھ وضو کرنا۔ اس کے تحت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لے کر وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل، یا راوی کہتے ہیں کان یغتسل بالصاع الی 5 امداد ویتمدع بالمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ غسل فرماتے تھے صاع کے ساتھ۔ آقا حضور علیہ السلام صاع سے لے کر 5 مد تک، چونکہ صاع کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، 4 سے 5 مد، 4 سے 5 مد تک آپ غسل فرماتے ہوئے، یتمدع بالمد، اور 1 مد کے ساتھ وضو فرماتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 صاع جو ہے وہ 8 رطل کا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو ہے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ 4 مد کا 1 صاع ہوتا ہے، اور البتہ مد کی مقدار میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی کے نزدیک 1 مد 2 رطل کا ہوتا ہے، 1 مد 2 رطل کا ہوتا ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو 1 مد کے ساتھ ہے، تو غسل 4 سے 5 مد کے ساتھ جو ہے آپ غسل فرما لیا کرتے۔ سا جو پیمانہ ہے نا، اس کی جو تحقیق کی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے اس میں فرمایا ہے کہ جو نصف سا ہے وہ 144 روپے بھر جو تول کر جو ہے ایک پیالے میں بھرا، تو یہ پیالہ پورا ہو گیا، نہ کم ہی نہ زیادہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس جو کو اندازہ کیا تو اس گندم کا وزن 175 روپے 98 بھر ہوا۔ اہل سنت و جماعت کا اسی پہ عمل ہے۔ یہ وزن جو ہے سا کا موجودہ اشاریہ کے لحاظ سے دیکھا جائے 2 کلو 45 گرام ہوتا ہے، 2 کلو، ہاں یہ جو ہوتا ہے نصف سا ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ نصف سا ہے۔ تو ایک سا کے اندر کتنا ہوتے ہیں بھائی؟ 4 مد۔ ایک سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، نصف سا میں ہو گئے، ہاں 2 مد ہو گئے نا، تو اس کو موجودہ اشاریہ کے لحاظ سے 2 کلو 45 گرام جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ وضو اور غسل میں پانی کی کوئی مقدار جو ہے وہ مقرر نہیں ہے، جتنے سے وضو اور غسل مکمل طور پہ ہو جائے اتنا کافی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہ انسان سب جو ہیں ایک جیسے، کوئی لمبا ہوتا ہے، کوئی موٹا ہوتا ہے، کوئی دبلا، کسی کے سر اور داڑھی شریف کے بال گھنے ہوتے ہیں، کسی کے پتلے ہوتے ہیں، کوئی احتیاط سے پانی بہاتا ہے تو کوئی احتیاط نہیں کرتا، اس لیے پانی کی کوئی مقدار خاص مقرر ہے ہاں، لیکن یہ ایک اندازہ جو بیان کیا، اور حضور علیہ السلام کے وضو اور غسل کے پانی بیان کیا صحابہ کرام نے، اس سے صحابہ کرام کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی غسل کرتا ہے غسل خانے میں، اب اس کا بھی اندازہ صحابہ کرام نے لگا لیا نا کہ کم از کم اتنا جو ہے نا وہ اتنا پانی لگتا ہے، 4 سے 5 مد تک آقا حضور علیہ السلام جو ہے وہ غسل فرما لیا کرتے تھے۔ اس سے اگلا باب المسح علی الخفین، باب المسح موزوں پر مسح کرنا، موزے پر مسح کرنا۔ یہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ موزے پر مسح کرنا اس کے مستقل طور پہ احکام بھی ہیں، مسافر کے لیے، مقیم کے لیے، اور پھر کچھ لوگوں نے انکار بھی کیا، جس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ طور پہ اہل سنت کی نشانی قرار دیتے فرمایا تفضیل الشیخین وحب الختانین والمسح علی الخفین، کہ اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہوں گے جو شیخین کو افضل جانیں۔ تمام صحابہ کرام میں شیخین کو، شیخین سے کون مراد ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں شیخین ہیں، ان کو افضل جانے، وحب الختانین، اور حضور علیہ السلام کے جو 2 داماد ہیں ان سے محبت کرے، ان سے محبت کرے۔ وہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ حضور کے دامادوں سے محبت کرنا یہ اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے، شیخین کو افضل قرار دینا اور دامادوں کے ساتھ محبت کرنا۔ آج بدقسمتی سے لوگوں نے اس میں انتشار کیا، بعض لوگ تفضیل شیخین کو صحیح معنوں میں نہیں بیان کرتے اور مانتے، بعض لوگ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی آل پاک کے حوالے سے جو محبت و مودت ہو اس کو بیان کرنے میں قدرے ان کی طرز مناسب نہیں ہے، ان کی طرز مناسب نہیں ہے۔ ایسی طرز ہونی چاہیے جس طرز سے محبت کا اظہار ہو، وہ طرز بھی نہیں اپنانی چاہیے جو اہل سنت کے مخالفین لوگوں کی طرز ہے، اس طرز کو بھی نہ اپنایا جائے۔ اہل بیت طہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر مبارک انتہائی عقیدت و محبت اور مودت کیا ہوتی ہے؟ گہری محبت کے ساتھ کیا جائے، لیکن جو طرز ہے ذکر اہل بیت کی اور اظہار محبت اہل بیت کی، وہ طرز جو ہے وہ مخالفین اہل سنت جو روافض کا طرز ہے اس طرز کو نہ لیا جائے، لیکن محبت کا اظہار ضرور کیا جائے۔ بعض لوگ جو ہے محبت کا اظہار ہو تو اس پر سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید رفس کی بو آ رہی ہے کہ رفس کی طرف کو معاملہ تو نہیں جا رہا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟
اور جن لوگوں کا افضلیت شیخین کا انکار ہے یہ تو اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں، کہ اہل سنت و جماعت کی تو نشانی یہ قرار دی گئی کہ وہ افضلیت شیخین کے قائل ہوں گے جو اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ تو یہ اہل سنت و جماعت سے بدقسمتی سے انتشار جو ہے اس دور میں قدرے زیادہ ہو گیا ہے۔ اس میں ضرورت اس بات کی ہے جو اہل سنت کے عقائد و نظریات ہیں ان پر پورا آدمی کاربند رہے، اور جو محبت کے اظہار کے طریقے ہیں، فضائل اور مراتب اور شان بیان کی جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے ان پاک ہستیوں میں جو ایک جذبہ ہونا چاہیے عقیدت و محبت کا، وہ اس کے اندر فراوانی آنی چاہیے۔ وہ محبت اہل بیت کے اظہار میں کسی قسم کے بخل کی طرف بات نہ جائے، بلکہ بڑے فراخ دلی کے ساتھ جو ہے ان کا ذکر مبارک کرنا چاہیے، اور ایسی طرز اپنانی بھی نہیں چاہیے جو روافض کی طرز ہے ذکر اہل بیت میں، اور ایسا طرز عمل بھی نہیں اپنانا چاہیے جو ان لوگوں کے لیے کہ جو ذکر اہل بیت کریں ان کے لیے حوالے سے سمجھیں کہ ذکر اہل بیت اگر شیان شان طریقے سے کیا گیا تو اس کے اندر کوئی رفس کی طرف نہ چلا جائے۔ اتنا زیادہ خدشے کا بھی اس کے اندر اظہار نہیں کرنا چاہیے، تاکہ باہمی طور پہ جو ایک چاہیے کہ مل جل کے اہل سنت و جماعت انتشار و افتراق سے نکل کر جو حد اعتدال اور توازن ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ان پاک ہستیوں کا ذکر کریں۔ بہرحال یہ ہے کہ ان سے کوئی آدمی اگر الگ ہوتا ہے تو وہ گویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ جو نشانی ہے اس کے مطابق وہ سنی قرار نہیں پائے گا۔ تو اس زمانے میں چونکہ کچھ لوگ مسح علی الخفین موضع پر مسح کا انکار کرتے تھے، تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پہ جہاں اہل سنت و جماعت کی نشانی تفضیل شیخین قرار دی اور حب الخطانین قرار دی، اس کے ساتھ مسح علی الخفین بھی قرار دی ہے کہ موضوع پر مسح کرنا بھی سنی کی علامت ہے۔ اس دور میں چونکہ انکار تھا، آج اس کا انکار کوئی نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے لیے یہ بات کوئی اتنی زیادہ اس طرح معاشرے میں نہیں دیکھی جاتی جس طرح اس زمانے میں انکار ہونے کی وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نشانی کے طور پہ ذکر کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے پھر ہر زمانے میں حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ جو اہل سنت و جماعت کے ائمہ اکرام مقتدا اور پیشوا ہوتے ہیں وہ پھر زمانے کے مطابق اہل سنت و جماعت کی جو ہے تعریف کر کے اس کے اندر کوئی علامت اور نشانی کے طور پر کوئی چیز بیان کر بھی سکتے ہیں۔ بہرحال جو موضوع پر مسح کی حدیث ہے اس کے حوالے سے کہا کہ یہ تمام اہل بدر، اہل حدیبیہ اور جملہ مہاجرین انصار، تمام صحابہ و تابعین، فقہائے اسلام نے موضوع پر مسح کیا ہے، اور موضوع والی جو حدیث ہے موضوع پر مسح والی جو یہاں پر بھی موجود ہے یہ کہتے ہیں با اعتبار معنی کے متواتر ہے، با اعتبار معنی کے متواتر ہے، ورنہ کم از کم مشہور تو ضرور ہے، اس لیے جو ہے نا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر جو حدیث پاک لے کر ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہ مسح علی الخفین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا۔ وان عبد اللہ بن عمر سأل عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن ذلک، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حوالے سے پوچھا، کیونکہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے ارم یا سعد فداک ابی و امی، میرے ماں باپ اے سعد آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ تیر چلائیں۔ بہت بڑے تیر انداز تھے، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ حضور فرماتے میرے ماں باپ، سارا جہان جو ہے اپنے ماں باپ حضور پہ قربان کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماں باپ حضرت سعد پہ قربان کرتے، کہتے کہ اے سعد میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، تیر چلائیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ تیر اندازی اور جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، تو انہوں نے حدیث یہ بیان کی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موضع پر مسح کیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد گرامی سے تصدیقی چاہی، اپنے والد گرامی سے تصدیق کے لیے سوال کیا،
تو حضرت عمر فاروق نے بڑا پیارا جواب دیا، یہ ہوتا ہے والدین کو اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ فرمایا نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تسل عنہ غیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بیٹا حضور علیہ السلام نے موضع پر مسح کیا ہے، چونکہ ابن عمر نے پوچھا نا، ساتھ اگلی بات بھی کر دی کہ حضرت سعد نے جو حدیث بیان کر دی ہے، حضرت سعد نے تو حدیث بتا دیا ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ موضع پر مسح فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا اذا حدثك شيئا سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تسأل عنہ غیرہ۔ اے بیٹا جب سعد سے کوئی حدیث آپ سن لینا کہ حضرت سعد نے حدیث بیان کی ہے، پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی اولاد کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ بزرگوں کا احترام کیا جائے، بزرگوں کا جو بزرگ ہیں ان کا احترام کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ چونکہ حدیث پاک آپ نے سن رکھی حضرت سعد سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موضع پر مسح کیا، تو لہذا موضع پر مسح ہے، اور آپ کے لیے یہ میں کہتا ہوں کہ جب حضرت سعد سے آپ حدیث کو سنیں نا، حضرت سعد وہ صحابی ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں بس ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو مزید اس کی تصدیق کی ضرورت۔ اور بھی صحابہ کرام کا مرتبہ مقام ایسے ہی ہے، الصحابۃ کلہم عدول ہے نا، صحابہ تو سارے عادل ہوتے ہیں، تو عادل کی تو روایت لی جاتی ہے، سمجھ آ رہی، وہ جھوٹ تو نہیں بولتے، وہ سچے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا بیٹا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات حضرت سعد بیان کر دیں تو پھر کسی اور سے نہ پوچھنا۔ بہرحال اس کے اندر واضح طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک آ گیا کہ آپ نے موضع پر مسح فرمایا ہے۔ اس سے اگلی حدیث پاک جو اسی باب کے تحت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، اس کے راوی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ خرج لحاجتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، فَتَّبَعَهُ الْمُغِیرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا برتن لے کر آقا حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے گئے۔ یہ ہے صحابہ اکرام کا جذبہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ خود بھی پانی کا بندوبست کر کے آقا حضور علیہ السلام کے لیے وضو وغیرہ کے لیے لے گئے۔ فصب علیہ حین فرغ من حاجتہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پانی استعمال بھی فرمایا۔ جب قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پانی ڈالا تو فتودع ومسح علی الخفین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ وضو پانی جو ہے استعمال کیا جو پانی لے کر گئے، اور فتودع جب وضو کیا تو ساتھ ومسح علی الخفین، ومسح موضوع پر مسح کیا، موضع پر باقی اعضائے وضو کو دھویا، لیکن موضع پہنے ہوئے تھے تو آپ نے موضع پر مسح فرمایا ہے۔ بیٹا موضع نہ پہنے ہوں پھر تو پاؤں کا دھونا ہے نا، پاؤں کا مسح نہیں ہے، پاؤں کو دھونا فرض ہے، لیکن اگر وہ موزے پہنے ہوئے ہیں تو پھر کیا اوپر سے مسح کرنا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ اسی طرح اگلی روایت میں بھی حضرت جعفر بن عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد گرامی سے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن امیہ دمری رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی اپنے صاحبزادے کو کہ بے شک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضع پر مسح کرتے دیکھا ہے، موضوع پر مسح کرتے دیکھا ہے۔ اگلی روایت میں بیٹا یہی آخری راوی ہیں، وہ فرماتے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی امامتہ وخفیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موضع پر اور امامے پر مسح کرتا میں نے دیکھا ہے، امامے پر اور موضع پر مسح کرتے دیکھا ہے۔ ہاں، چونکہ جو سر کا مسح ہے وہ پیشانی کی مقدار ہے نا، 1/4 سر، تو وہ بندے نے امامہ شریف پہنا ہو تو ہاتھ سے امامہ پیچھے کر کے بندہ جو ہے وہ مسح کرے تو وہ گویا کہ ہاتھ مسح کو بھی لگے، ہاتھ جو ہے وہ امامے کو لگ جائیں گے، ہاتھ یہ جو ہاتھ امامے کو لگ جائیں گے مسح کے دوران، اس کو تعبیر کیا گیا کہ امامے پر مسح، ورنہ امامے پر مسح ہے نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ موضع پر مسح ہے، اس پر روایات جو میں نے بتایا متواتر تک پہنچتی ہیں، اور بہت ساری احادیث نبویہ میں آقا حضور علیہ السلام کا عمل مبارک بھی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، بعض اہل علم نے چونکہ انکار کیا نا،
صحیح یہی بنتا ہے کہ پاؤں دھوئے جائیں، سمجھ آ رہی ہے؟ موضوع پر پاؤں دھونا جو ہے موضوع پر مسح کرنے سے افضل ہے، لہذا عزیمت یہی ہے کہ بندہ موضع اتار کے وضو کرتے وقت پاؤں دھو لے، لیکن مسح کرنے کی بھی رخصت موجود ہے، آقا حضور علیہ السلام سے ثبوت موجود ہے نا، لہذا جو آقا حضور علیہ السلام سے ثبوت موجود ہے تو اس میں لہذا کوئی کسی قسم کی جو ہے انکار کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف روافض اور خوارج جو ہیں وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں، وہ موضع پر مسح کا انکار کرتے ہیں۔ اگلا باب ہے کہ اس کے آداب بھی بیان کیے گئے۔ باب اذا دخل رجلیہ وہما طاہرتان، بھئی جب پاؤں پہننے ہیں نا موضع، اس وقت وضو کر کے پاؤں کو دھو کر پہننے ہوتے، پاؤں کو وضو بندہ کرے، پاؤں کو دھو کر جو ہے وہ موضع پہنے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مدت شروع ہو جائے گی۔ مقیم کے لیے 1 دن رات اور مسافر کے لیے 3 دن رات تک جب بھی وضو کرنا پڑے گا، باقی اعضائے وضو دھو لے گا، پاؤں کو دھونے کی بجائے کیا کر لے گا، اوپر صرف موضع پہنے ہوئے ہیں تو موضوع پر مسح کر لے گا، موضع اتار کے پاؤں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم جو ہے اگر کوئی موضع اتار کے جو ہے وہ پاؤں دھو لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب اتر جاتے ہیں تو پھر ان کی وہ مدت ختم ہو جاتی ہے نا، وہ احکام ان کے نہیں رہتے۔